السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہود کی صفت بخیل کے بیان کے بعد ان کی دوسری جو بری خصلت ہے وہ حسد کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت جس کو مناسب سمجھتا ہے نبوت اور خلافت تو حکمت کے اعزاز سے سرفراز فرماتا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و حکمت عطا فرمائی اور اس کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی بنے۔ اب تک ان کے ایک صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و حکمت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اگر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بخش دیا گیا ہے تو ان میں اعتراض یا حسد ہونے لگ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ رب العزت کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو منڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو منڈتی ہے، بلکہ دین کو منڈ دیتی ہے۔ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر ہو، دونوں ہی حرام ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر حسد تھا، یعنی کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل یعنی نبوت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے جاہل جو عربوں کی روشنی، جو جاہل عرب تھے، یعنی کہ عرب جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں روشنی ملی قرآن کی، علم کی، یقین اور اطمینان ملا۔ یہودیوں کو اس بات پر حسد ہوا کہ جاہل عرب اب ثقافت اور تجارت میں ہم سے کہیں آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہود اس بات پر بھی حسد کرتے تھے کہ آخری نبوت یہود کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ملی، تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا۔ حکومت، سلطنت اور خلافت کتاب و حکمت کے نتائج میں سے ہے۔ جب بھی کسی قوم کو اللہ رب العزت کی کتاب اور حکمت کرتے ہیں اور وہ سچی شکر گزاری کے ساتھ اسے قبول کر لیں تو اللہ رب العزت اسے خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ اب یہود کا حسد اس بات پر بھی تھا، اس کی وجہ سے بھی تھا کہ وہ جانتے تھے زمین کی بادشاہت قرآن و حکمت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 55۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہود میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر۔ یہودیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے آئے اور قرآن پاک پر بھی لے کے آئے، اور کوئی ایسے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ان کے دین سے پھیر دیں۔ وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔
یہاں پر جس نے حسد کیا، کفر کیا اور بخل کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ دیکھیں کس طرح ہم نے پریویس آیت میں پڑھا کہ جو یہود تھے انہوں نے کس طریقے سے بخل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر انہیں تھوڑی سی بادشاہت ہی دے دی جائے تو یہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دے، مسلمان بھوکے مرے۔ تو ان کے بخیل کی اس حد تک یہ بخیل ہیں، سب سے زیادہ بخیل ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفر اور حسد، جس نے حسد کیا، اس آیت میں ہم لوگوں نے حسد کے بارے میں ہی پڑھا کہ جو یہود لوگ تھے ان کا حسد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری لڑی میں سے نبی آئے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اس وجہ سے بھی ان کا حسد تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حسد جیسی بیماری کو ہم سے دور رکھیں، ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، قرآن کو خود بھی سیکھنے اور دوسروں تک بھی قرآن کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔